کچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پریزاد ہاشم ندیم کے مشہور ناول پریزاد سے ماخوذ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بدصورت حسن پرست کی، جسے ہم ٹی وی نے بہت خوبصورت ماحول میں پیش کیا ہے۔ پریزاد اپنے ماں باپ کی آخری اولاد یعنی سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ پریزاد کا باپ ایک نہایت غریب آدمی ہے۔ بچے کی پیدائش پر وہ خوش ہونے کی بجائے اس بات پر فکر مند ہے کہ اس بچے کی خوراک کہاں سے پوری ہوگی، اور دوسری طرف بچے کی ماں اس کا نام پریزاد رکھ دیتی ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک شگوفہ ہے۔ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ پریزاد حسن پرست ہے۔ اسے خوبصورتی باتی ہے جبکہ خود حسن پر چوٹ ہے اور حسن کے برعکس ہے۔ قسمت کی فی الحال اس پر یہی مہربانی ہے کہ وہ پڑھائی لکھائی میں تیز ہے۔ پریزاد کو محلے کے معزز مرزا صاحب کی بڑی بیٹی ناہید کو ٹیوشن پڑھانے کی پیشکش ہوتی ہے، جو پریزاد خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے۔ ناہید ایک نہایت خوبصورت لڑکی ہے اور پریزاد اس کے حسن پر فدا تو پہلے سے ہی تھا، لیکن ٹیوشن کے ذریعے اس کے قریب آنے کا موقع اب ملا تھا۔ ناہید کے چاہنے والوں میں محلے کا ایک اور لفنڈر شوقی بھی ہے۔ شوقی پریزاد سے ایک خط لکھواتا ہے، لیکن وہ پریزاد کو یہ نہیں بتاتا کہ خط کس کے لیے ہے۔ شوقی جب وہ خط ناہید کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو ناہید شور شرابہ کر کے شوقی کو بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن وہ خط ناہید کے والد مرزا صاحب کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ مرزا صاحب لکھائی پہچان لیتے ہیں اور پریزاد کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ مرزا صاحب پریزاد کو بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن پریزاد اپنے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے زبان نہیں کھولتا کہ وہ خط اس نے شوقی کے لیے لکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے پیار کو بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ اس معاملے پر پریزاد کے بھائی اسے خوب پیٹتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے۔ جب یہ سارا معاجرہ شوقی کو پتہ چلتا ہے تو شوقی پریزاد سے ملتا ہے اور معافی مانگتا ہے، لیکن وہ ایک نئے راز کا انکشاف کرتا ہے کہ ناہید کے ساتھ اس دن چھت پر کوئی اور بھی تھا جب وہ اسے خط دینے کے لیے گیا۔ اب شوقی کے اصرار پر پریزاد ناہید کا پیچھا کرتا ہے اور اسے محلے کے ایک نہایت شریف لڑکے ماجد کے ساتھ ڈیٹ پر پاتا ہے۔ وہاں بھی راز کھلنے پر ناہید پریزاد کو طعن آمیز لہجے میں کہتی ہے کہ بھلا اس کا پریزاد کے ساتھ کیا جوڑ ہے۔ پریزاد اتنی زیادہ بے عزتی ہو جانے کے بعد خودکشی کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے ایک شخص بچا لیتا ہے جو بعد میں اس کا بہت اچھا دوست بن جاتا ہے۔ خیر، ناہید کی شادی ہو جاتی ہے اور پریزاد اپنی تعلیم میں مصروف ہو جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک لبنہ نامی لڑکی سے ہوتی ہے۔ سلسلے بڑھنے ہی لگتے ہیں کہ پریزاد کی ملاقات لبنہ کی ماں سے ہوتی ہے۔ اس ملاقات سے یہ راز سامنے آتا ہے کہ لبنہ ایک رکھیل کی بیٹی ہے جو اپنی بیٹی کو کچھ پیسوں کے لیے بیچ چکی ہے۔ یہاں وہ پریزاد کو ایک اہم سبق پڑھاتی ہے کہ مرد کا پیسہ ہی اس کا سب کچھ ہے اور اسے بھی دولت اکٹھی کرنی چاہیے۔ پریزاد اپنی لکھی ہوئی شاعری لبنہ کے خریدار کو 5 لاکھ میں بیچ دیتا ہے اور رقم اپنی بہن کو دیتا ہے، جس کے سسرال والے اسے مسلسل پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پریزاد کتابیں اور قلم کی بجائے ہاتھ کالے کرتا ہے اور کلو استاد کے ہاں ویلڈنگ کا کام شروع کر دیتا ہے۔ کلو پریزاد کو کراچی جانے کا مشورہ دیتا ہے، جہاں پریزاد کی پہنچ شہر کے سب سے بڑے بزنس تائکون بہروز کریم تک ہوتی ہے۔ پریزاد بہروز کریم کا وفادار ثابت ہوتا ہے اور اپنی بہادری، سچائی اور جرأت سے بہروز کریم کا خاص آدمی بن جاتا ہے۔ دوسری طرف بہروز کریم کی محبوبہ لیلا صبا اسے دھوکہ دیتی ہے اور بہروز کریم اس کے عاشق سمیت اسے قتل کر دیتا ہے۔ لیلا صبا کا عاشق کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پولیس جلد ہی اس قتل کا سراغ لگا لیتی ہے اور بہروز کریم تک پہنچ جاتی ہے۔ پریزاد قتل اپنے سر لیتا ہے، جس سے بہروز کریم پھانسی ہونے سے بچ جاتا ہے، لیکن اسے لیلا صبا کا عشق لے ڈوبتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے، لیکن جاتے جاتے اپنی دولت کا بڑا حصہ پریزاد کے نام کر جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پریزاد نے اس کا جرم اپنے سر لے کر اسے اپنا قرضدار کر دیا ہے۔ اب پریزاد ایک لمبی جیل کاٹنے کے بعد دوبارہ واپس آتا ہے تو وہ پرانا اور غریب پریزاد نہیں بلکہ شہر کا سب سے بڑا بزنس تائکون PZ میر بن چکا ہوتا ہے۔ اب ناہید واپس آنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے کیے پر پچھتا چکی ہے، لیکن اس بار پریزاد اسے منع کر دیتا ہے اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناہید کے کمزور لمحوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ دوسری طرف وہ سب لوگ جنہوں نے پریزاد کے ساتھ زیادتیاں کی ہوتی ہیں وقت پڑنے پر اس سے معافی تلافی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں ایک طرف پریزاد کے دوست بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں دوسری طرف دشمن بھی پر تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ پریزاد کے دشمن اس کے علاقے میں غیر قانونی ادویات کا دھندا کرنا چاہتے ہیں، لیکن پریزاد انہیں یہ کام نہیں کرنے دیتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کام اس کے مالک نے کبھی نہیں کیا وہ انہیں نہیں کرنے دے گا۔
اس کے ساتھ اس بار پریزاد کی زندگی میں ایک اور خوبصورت لڑکی آتی ہے جس کا نام اینی ہے۔ اینی ریڈیو کی RJ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسکلپچر بنانے میں بھی ماہر ہے۔ اینی پریزاد کے لفظوں کی بہت بڑی مداح ہے اور وہ اس کی شاعری کو بہت پسند کرتی ہے، لیکن پریزاد چونکہ احساس کمتری کا بھی شکار ہے اور جب اینی اس سے ملنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ اینی پریزاد سے ملتی ہے اور اس کا اسکلپچر بنانے کی خواہش ظاہر کرتی ہے، لیکن پریزاد کو اس بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ باقی لوگوں کی طرح اس کی شخصیت کا مذاق اڑانا چاہتی ہے اور اس کی بدصورتی لوگوں کے سامنے لانا چاہتی ہے۔ بعد ازاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اینی تو خود ایک نابینا لڑکی ہے اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، جس پر پریزاد شرمندگی ظاہر کرتا ہے اور اینی سے معافی مانگ لیتا ہے۔ دوسری طرف پریزاد کے دشمن اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ بال بچ جاتا ہے۔ اب کی بار پریزاد نے اپنے دشمنوں کو بھی زیر کر لیا ہے اور محبت میں بھی کسی حد تک کامیاب ہونے ہی والا ہوتا ہے، لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی نامکمل ہونے کا احساس پریزاد پر بھاری پڑ جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس احساس پر غالب آ جائے وہ احساس اس پر غلبہ پا لیتا ہے اور اس کی جان لے لیتا ہے۔ یہ تھا پریزاد۔ مزید مزیدار اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ڈائمنڈ والے کو سبسکرائب کریں، اور کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔